أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست باواز بلند وشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا محمود رب العالمین الصلاۃ والسلام علیہ یا سید قدر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ کریم کا سدا شکر سدا احسان ہے کہ اس پیارے رب کریم نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پیارے رب کریم نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ہم پر پھر کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا، اور پھر ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنانے کے بعد پھر ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے حضور خواجہ محبوب الہی جیسے آستانے کی غلامی عطا فرمائے۔ بابا جی نے فرمایا کہ مرشد نال غلام فریدا جے تو توڑ نبھائی ایتھے اوتھے دوویں جہانی کمی نہ راسی کھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ صادقین کون ہے؟ یہ سچے کون ہے؟ وہ صادقین سچے لوگ ہیں سبحان اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنی یاری لگا لو، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لو، تو پھر کیا ہوگا کہ میں تم پر اپنا کرم کر سکوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تمہارے لے، یہ جہاں چیز ہے کیا کہو قلم تھے۔ دیکھنے کو یہ چند ایک الفاظ ہی ہیں، مگر در حقیقت یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہمارے اس کائنات میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کر لیں، ہم اپنے آقا سے وفا کر لیں، جو ہمیں اللہ نے کرم فرما کر یہ کلمہ عطا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم یہ وفا کر لیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو یار جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو غلام ہونے کے بعد پھر غلامی کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے، غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا ادب کرتا ہے، غلام وہی ہوتا ہے جو ہر اس بات سے دور رہتا ہے جس سے اس کا مالک ناراض ہو۔ غلام وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا مالک راضی ہو۔ ایسے ہی ہے نا، اچھا غلام تو وہی کہلاتا ہے نا جو باادب ہوتا ہے، جو کہنا ماننے والا ہوتا ہے، جو وہ کام نہیں کرتا جس سے مالک کی ناراضگی ہو، بلکہ وہ وہی کام کرتا ہے جس سے مالک راضی ہو جائے۔ تو دوستو، ہمارے آقا نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اے میرے غلاموں، تم نماز پڑھو سبحان اللہ، مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کر دو، یہ شعر بھی ہے نا کہ کر لے ظلم کوئی جس کوئی اپنی جاننا دے۔
جب کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا ہے پھر وہ کیا کرے؟ رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دیکھو، رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دیکھو۔ تو یار اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم کچھ بھی کر لو، گناہ بھی کر لو، تب بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، میرے محبوب کی در دولت پہ آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے کرم سے نواز دوں گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، کسی کو پتا ہے؟ کوئی شخص اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک حضور نے فرمایا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو بات تو ایسی کر گئے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو وہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر ہمیں سوچ آ جائے، ہمیں گمان بھی ہو جائے کہ اللہ کتنا کریم ہے، اور یاد دیکھو وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اس کا کرم ہی ہے نا۔ پھر اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد چاہتا تو کہیں اور پیدا کر دیتا، کسی کافر کے، یہودی کے، سکھ کے، عیسائی کے، مگر اس نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر مسلمان گھرانے میں پیدا فرمانے کے بعد ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اپنے ولی کامل کا دامن بنا، ہمیں ان کا غلام بنا دیا۔ یہ سب مالک کا کرم ہے، یہ ازل کے فیصلے ہیں، یہ ازل کے فیصلے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ جب اس نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے تو یار پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مالک کو سجدہ کریں، ہم اپنے مالک کا شکریہ ادا کریں، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے بجا لیں کہ یا اللہ تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، تو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں دیکھنے کے لیے، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، تو نے ہمیں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے۔ یہ سب اس کی کرم نوازی ہے، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ تو بھائیو ہم سب نوجوان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کا کہنا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بھائیوں کی اصلاح کریں۔ آج آپ دیکھیں بیان تو سب ہی کر سکتے ہیں چکنی چپڑی بات پر، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کو سیدھی راہ میں، اس نوجوان نسل کا جو تعلق ہے وہ کہاں ہو؟ مدینہ شریف۔ اس نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہمارے بھائیوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جس دین اسلام سے وابستہ ہے اس دین اسلام کے اندر کتنا پیار ہے، کتنا کرم ہے، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں۔ یہ واحد دین اسلام ہے جس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے ہر رشتے کا ہمیں ادب سکھایا، ماں باپ کا ادب اس دین اسلام نے سکھایا، بہن بھائی کا ادب اس دین اسلام نے سکھایا، بھائی سے بھائی کی محبت کا دین اسلام سے سکھایا، بہن سے بھائی کی محبت کے رشتے کا ادب دین اسلام نے سکھایا۔ آپ دیکھیں، غور تو کریں کہ دوسرے کنٹریز کے اندر، دوسرے ملکوں میں کیا بہن بھائی کی کوئی عزت ہے؟ کیا بھائی بھائی کی عزت کرتا ہے؟ کیا باپ بیٹی کی عزت کرتا ہے؟ کیا بیٹا ماں کی عزت کرتا ہے؟ ان کا کوئی معاشرہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنا پیارا معاشرہ عطا کیا، ہمیں ایک نظم و ضبط عطا فرما دیا، ہمارے لیے رات پیدا کی سونے کے لیے، ہمیں دن دیا کام کرنے کے لیے۔ ایسی ہے نا، لیکن آج ہم اٹھ چلتے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں آرام کر رہی تھی، رات کو سو رہی تھی، رات صبح وقت اٹھنے نہیں لگی، دیر ہوگی تو آپ سے نے مجھے اٹھایا، آپ سے نے فرمایا عائشہ اٹھو، نماز ادا کرو اور اپنے رب سے اپنے حصے کا رزق لے۔
یا فرمایا اٹھو نماز ادا کرو اور اٹھ کر اپنے حصے کا اپنے رب سے رزق لے لو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کی. اسی بات کے مشاہدے کو کس نے کیا؟ حضرت سید توکل شاہ صاحب امبالہ شریف. کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ ولی کامل تھے. آپ فرمانے تھے کہ ایک دن میں فجر کی سنتیں ادا کر کے ایسے بیٹھا تھا, جماعت ہونے والی تھی. میرے دل میں خیال آیا یا بار اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز جو شخص باجماعت ادا کرتا ہے, جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے, میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں, اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا واقعی کس حد تک یہ بات سچ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم نے سنتیں ادا کی, سنتیں ادا کر کے ہم نے فرض ادا کیے. فرض ادا کرنے کے بعد جب ہم بیٹھ گئے, ابھی امام صاحب نے دعا نہیں منگوائی تھی, میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. آسمان سے فرشتہ رزق دینے والا نازل ہوتا ہے. وہ ہر نمازی کے آگے رزق اناج جو اس کا دن کا تھا اس کا کہ ڈھیری لگا دیتا ہے. لیکن فقیر دیکھتا ہے کہ فقیر کے آگے وہ ڈھیری کچھ بہت زیادہ تھی. لوگوں کے آگے کچھ تھوڑے تھوڑے اناج تھا, لیکن فقیر کے آگے وہ بہت زیادہ اناج تھا. وہ رزق آ گیا. وہ فقیر نے مشاہدے میں پتہ چلا کہ وہ فقیر کا رزق نہیں تھا, وہ رزق اس مخلوق کا بھی تھا جس نے فقیر کے آستانے کا کر لنگر کھانا تھا. جو ڈھیر لگا, جو فرشتے نے صبح صبح ایک ولی کامل کے سامنے اناج کا ڈھیر لگایا, وہ کس کا ڈھیر تھا؟ وہ ان لوگوں کا نصیب تھا جنہوں نے بابا جی کے آستانے پہ جا کے لنگر کھانا. زمانے بھر کا ہے قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. سبحان اللہ. زمانے بھر کا ہے یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. اس لیے تو ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ جیوے 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 کہتے ہیں جیوے جیوے موری شریف والے, جیوے جیوے وادی عزیز شریف والے. یار یہ ہمارے مرشد ہیں, یہ کتنے کامل ولی ہیں, کتنے پیارے مرشد ہیں کہ اللہ نے اس دور میں اتنے کامل ولی عطا فرمائے, اپنے ایسے دوست عطا فرمائے جن کی مثال ہی نہیں ملتی. میں اگر ان کی باتیں کرنا شروع کروں تو رات بھی گزر جائے, دن بھی پھر نکل آئے, پھر دن بھی غرور ہو جائے گا, پھر رات پھر آ جائے گی, پھر رات بھی ختم ہو جائے گی. مگر ان کی مہربانیاں, ان کی کرم نوازیاں, ان کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے وہ میں بیان نہیں کر پاؤں. دوستو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو, ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ. پھر کیا ہوگا کہ میں رب ہو کر تم پر اپنا کرم کر دوں, میں بھی تم سے پیار کروں گا. اس لیے پیار ہو کہ تم فلاں بندے کے غلام, کہ تم میرے بندے کے ماننے والے. کبھی کسی, آج دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آج تک بتائیں ہمارے کسی مرشد نے یہ فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ کے بیٹھو, بے نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, زکوٰۃ نہ دو, دل دکھاؤ کسی کا. انہوں نے کیا سکھایا؟ اب آپ بتائیں جب سے میں آیا ہوں تب سے اب تک آپ نے کیا کیا؟ بتائیں اونچی آواز سے. اللہ کا ذکر کیا, یا اللہ کے حبیب کا ذکر, کسی اور کا ذکر کیا, کسی اور کی بات کی, کسی اور کی گفتگو کی, کسی اور کی سوچ لائے. کیا سوچتی کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے, یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں. ہم امتحان کے بھی قابل نہیں. کیوں قابل نہیں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور صرف یا اللہ ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ تو ہم پر اپنا کرم فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور آرزو ہے؟ کوئی اور ہے؟ دیکھیں کھانا تو ہر کوئی شخص کھا کے سوتا ہے, لیکن سوچنا چاہیے کہ حلال کس نے کھایا اور کسی کا حق کس نے کھایا. پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے, چاہے آپ دانت سے بھر لیں,
مرغا کھا لیں, ہرن کھا لیں, بکرا کھا لیں, یا چٹنی کھا لیں, یا خالی پانی سے روٹی کھا لیں, پیٹ میں جائے کسی نے دیکھا. لیکن ایک چیز ہے, جب آپ حلال کھاؤ گے تو اس کی اپنی خوشبو ہوگی, اس کا اپنا ایک نور ہوگا, وہ نور آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا. جب آپ نے حلال کھایا تو اس کا نور آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا. آپ کی چہرہ, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت یہ دکھائے گی, یہ خود بتائے گی کہ آپ کتنے باوقار ہیں. وہ اس لیے کہ آپ رزق حلال کھاتے ہیں, آپ رزق حلال کھاتے ہیں. جو رزق حلال کھائے اور رسول اللہ کا سچا غلام ہے, ان کے چہرے ہی اور ہوئی اور ہوتی ہے, ان کی گفتگوئی اور ہوتی ہے, ان کا انداز گفتگو اور ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کی ٹوری اور ہوتی ہے. اس لیے کہ حلالی تو آپ بھی رزق حلال کھاؤ, کسی کا حق نہ کھاؤ. رزق حلال میں بڑی برکت ہے, ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں رزق حلال میں. تو بھائیوں, آپ نوجوان عہد کر دو کہ ہم نمازیں پڑھیں, ہم ختم خواجگاہ روزانہ پڑھیں, ہمیں جو مرشد نے یہ تاج اتار کے اس کو سر پر سجائے, اور اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی اور ہم بھی نیت کرتے ہیں ہم اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں, محبوب خدا کی سنت اپنے چہرے سے. یہ جو داڑھی ہے یہ مرد کا زیور ہے, یہ زلف آقا کی سنت ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے, ہر نبی پیدائش. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, واقعہ سنا کر اس کو ختم کرتا ہوں کہ ابھی نومبر کی بات ہے, اسی 2023 کا نومبر گزرا. اس میں ہمارے صوفی صاحب ہیں, صوفی احمد علی صاحب بے حضور کے رفیق سفر ہے جو بیان فرماتے ہیں. وہ 20 یا 25 دن کے ٹور پہ انڈیا تشریف لے گئے. حضرت محبوب سبحانی شیخ حضرت امام شیخ احمد فاروقی سرندی آپ کے دربار گوربار میں گوشتہ سالانہ آپ وہاں تشریف لے گئے. تو وہاں تشریف لے جانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ ہمیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے, وہاں انبیاء کرام کے مزار ہیں, اور ہم آپ کو وہاں کی زیارت کر سکتے ہیں. صوفی صاحب فرمانے کہ ہم وہاں گئے, ہم نے دیکھا کہ وہاں 13 قبریں اکٹھی ہیں. کتنی؟ 13 قبریں اکٹھی ہیں. صوفی صاحب فرمانے کہ وہ جو وہاں کے لوگ موجود تھے انہوں نے ہمیں وہاں کی بات سنائی کہ وہ ایک ٹیلا نما جگہ تھی. وہ کہنے لگے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے, ان کے لوگ اس جگہ کو نیچے گرانے کے لیے آئے, تو ان کی کرینیں یہاں پہ آ کے چلنا بند ہو گئی. وہ کہتے ہیں کوئی مٹی ہٹی, وہاں سے کچھ نہ خون ظاہر ہوا, تازہ بلڈ. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہاں کیا چیز ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز دراز کرتا, جب وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ 11-12 فٹ یا اس سے تھوڑا زیادہ ان کا قد, ان کے چہرے میں اتنی خوبصورت داڑھی, بڑے چہرے, بڑے بڑے ہاتھ, اتنا لمبا قد. کہتے ہیں وہ ایک جسم نمودار ہوا, وہ جسم وہ کہتے ہیں انہوں نے 7ویں کھدائی دیکھا. ایسے کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ 13 انبیاء کرام کے وجود ظاہر ہوا. 13 انبیاء کرام کہتے ہیں کہ چہرے اتنے خوبصورت جیسے بندہ آرام کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی ریش مبارک, اتنے بڑے بڑے ہاتھ, یہ دراز کا, ان کا جو لباس تھا ویسے ہی. انہوں نے اس جگہ کو کوئی نام رکھا, آپ کہتے ہیں 13 انبیاء کرام کے مزار اکٹھے کی جگہ. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہے کہ اس دور میں کتنے خوبصورت وہ انبیاء کرام, مگر کیا تھا کہ ان کے چہروں پہ داڑھی تھی. کہتے ہیں 1-2 کے وہ امامے جیسے ہوتے ہیں, بڑی دستاریں, ویسے کپڑے سروں پر تھے.
تو پتہ چلا کہ مرد کا زیور یہ داڑھی ہے۔ دعا کریں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب اپنے چہروں پہ آقا کی سنت کو سنیں۔ مقصد کیا ہے کہ مرشد نال غلام فریدا جے تو توڑ کے بھائی ایتھے اوتھے دوویں جہانی کمی نہ راسی کائی۔ ذکر کی محفلیں آیا کریں، خط خواجہ شریف پڑھا کریں۔ اس ذکر کی محفلوں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، آپ کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، آپ کو نفس سے خوشی ہوگی۔ جب انسان خوش ہوتا ہے نا اس کی دنیا اور ہوتی ہے، ایسی ہے نا، اس کو ایک مستی سی ہوتی ہے، وہ ایک عارضی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کے سینے میں اللہ کا نور آئے گا، اس نور کی بھی اپنی ایک مستی ہے، اس نور کی بھی اپنی ایک دنیا ہے۔ پھر آپ خواب رات کو جب سوئیں گے تو کبھی آپ کے خواب میں خواجہ محبوب الہی ہے، کبھی آپ کے خواب میں حضور کی بلالم حضرت خواجہ صاحب محمد ہے، کبھی آپ کے خواب میں حضور خواجہ محمد معصوم ہے، کبھی آپ کے خواب میں حضور خواجہ نواب الدین ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوگا۔ کبھی تم سنہری جاریوں کے سامنے جاؤ گے، کبھی تم بیت اللہ کے سامنے جاؤ گے، کبھی تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، کبھی تم روضہ رسول کی زیارت کرو گے۔ لیکن وہ دن بھی آئے گا کہ جب کملی والا تمہیں اپنا چہرہ دکھائے گا، جب تمہیں وہ اپنی زیارت کرائیں گے، جب تمہیں وہ اپنے بددعا کا چہرہ دکھائیں گے، اپنی بلیل کی زلفیں دکھائیں گے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ دکھائیں گے، موقع ملے ان کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دے، ان کے ہاتھوں کو بھی اللہ پاک بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا مرشد نال غلام فریدا جے تو توڑ دے بھائی ایتھے اوتھے دوویں جہانی کمی نہ راسی کائی۔ پیر نگر میں بیٹھ کر نبی نگر میں جا، نبی نگر میں جا کے پھر درشن یار کا پا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کی ہمارا بیٹھنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صوفی غفار صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ پاک ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کو نصیب فرمائے، بچوں کے گھر بسائے، ہر کسی کی بیٹی ان کے گھروں بیٹی ہے ان کو بہتر رشتے عطا فرمائے، اپنے گھر کی ہو، ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اللہ پاک گھروں کا باز رکھے، ہر قسم کے آفات و لیاس سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ دوسرے کے نام سے بات فرمائیں۔